الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في كلامه المجيد اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج سے قریب 1450 سال پہلے ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے جس ماحول میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے اور جہاں سے آپ نے اپنی پیغمبرانہ ذمہ داریوں کا اور دین کی دعوت و تبلیغ کا آغاز فرمایا تھا، وہاں کا ماحول کیسا تھا؟ ایک جملے میں کہا جائے تو وہاں کا ماحول لاہور پڑنے والا تھا. وہاں کا ماحول لاہور پڑنے والا. ایسی برائیاں وہاں کے معاشرے میں پنپ رہی تھیں اور ایسے گناہ اور جرائم عام تھے کہ ان کی وجہ سے دیگر علاقوں کا کوئی حکمراں اور بادشاہ اس علاقے پر حکومت کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا. ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا، ورنہ ہوتا یہ تھا کہ بادشاہوں اور حکمرانوں کی آس پاس کے علاقوں پر نظر رہتی، جب بھی جہاں بھی موقع ملتا جنگ کر کے علاقوں پر قبضہ کر لیتے اور اپنی حکمرانی اور اپنی بادشاہت کی زمین وسیع کر لیا کرتے ہیں. لیکن مکے کے اور عرب کے لوگوں کا حال یہ تھا کہ کوئی ان پر حکومت کرنا بھی پسند نہیں کرتا. بڑی بڑی برائیاں، بڑے بڑے گناہ جن کو کرتے ہوئے انسان شرماتا ہے، وہ ان گناہوں کو کرنے کے بعد فخر کے ساتھ بیان کرتے تھے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے. جس گھر میں بدکاری اور برائی ہوا کرتی تھی وہاں جھنڈا نصب رہتا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ وہ گھر ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں برائی کی جاتی ہے. جس انسان کے پاس جتنی پرانی شراب ہوتی تھی مجلس میں، معاشرے میں، اس کو اتنی عزت دی جاتی تھی. شراب کے ایسے دیوانے اور رسیا تھے کہ معلوم ہوتا کہ کسی کے پاس بہت پرانی شراب ہے تو اس کو بہت معزز سمجھتے تھے. معمولی باتوں پر برسہ برس آپس میں جنگ کرتے ہیں، بالکل معمولی بات پر. دو لوگ ایک ساتھ اپنا جانور لے کر پانی پلانے کے لیے پہنچے.
اب تیرے اونٹ نے میرے اونٹ سے پہلے پانی کیوں پیا؟ اس پر جنگ شروع، اس پر جھگڑا شروع، اور شروع ہو جائے تو پھر جلدی ختم نہیں ہوتا، یہاں تک کہ باپ مرنے لگے تو بیٹوں کو وصیت کرتا تھا فلاں سے ہمارا جھگڑا ہے، تم ذرا حساب کتاب چکتا کر لینا، یہ وصیت کر کے باپ مرتا تھا۔ مجلسوں میں بیٹھ کر لوگ فخر کے ساتھ بیان کرتے تھے میں نے یہ گناہ اتنی مرتبہ کیا، کوئی شرم محسوس نہیں کرتا۔ اور یہ سارے گناہ کرتے ہوئے ان کو شرم نہیں آتی تھی، لیکن بیٹی پیدا ہو جائے تو بہت شرم آتی، شرمندگی محسوس ہوتی تھی کہ میں ایک بیٹی کا باپ ہوں، اور پھر فکر لگ جاتی تھی کہ اگر میری بیٹی بڑی ہو گئی تو کسی کے نکاح میں دینا پڑے گا، کوئی میرا داماد بنے گا، یہ میرے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے۔ تو اس کا علاج یہ کرتے تھے کہ بیٹی کو زندہ دفن کرتے تھے۔ آپ سوچئے ذرا، ہم میں سے بھی اللہ نے بہت سارے لوگوں کو صاحب اولاد بنایا ہے، بیٹی کا باپ بنایا ہے، ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ بچی کو معمولی تکلیف پہنچ جائے کسی اور کے ذریعے، ہماری اپنی ذات سے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ جان بوجھ کر اپنی اولاد کو تکلیف پہنچائیں، لیکن کیسا دل ان کا تھا اور کیسا مزاج تھا اور کیسے اخلاق تھے کہ اپنے ہی جگر گوشے کو مٹی میں دفن کر دیا، کوئی رحم نہیں آتا تھا۔ اب آپ بتائیے کہ ایسے ماحول میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، اس ماحول کو سدھارنے کے لیے اور اس معاشرے کی اصلاح کے لیے آپ تشریف لائے، اور آپ کے اوپر اللہ نے اپنا قرآن نازل کیا جس میں زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا گیا، جس میں حق اور باطل، صحیح اور غلط، حلال اور حرام کا فرق بتایا گیا۔ تو سب سے پہلے کس بات کا حکم دیا جانا چاہیے؟ قرآن کی سب سے پہلی آیت اترتی تو کس سلسلے میں نازل ہونی چاہیے تھی؟ اگر ہم اپنے ذہن سے پوچھیں تو ہمارا ذہن یہی کہے گا کہ سب سے پہلے حضور کو حکم دینا تھا اب آج سے کوئی بیٹی کو دفن نہیں کرے گا، قرآن کی پہلی آیت اترنی چاہیے تھی اب آپس میں کوئی جھگڑا نہیں کرے گا، سب سے پہلے اس بات کی تعلیم ملنی چاہیے تھی کہ شراب کوئی نہیں پیے گا، زنا کاری اور بدکاری سے لوگ اپنے آپ کو بچائیں گے، ایک دوسرے کی جان مال اور عزت و آبرو محفوظ ہوگی۔ ان ساری چیزوں کے بارے میں سب سے پہلے قرآن کی آیت اترنی چاہیے اور حضور کو سب سے پہلے انہی چیزوں کے سلسلے میں کوشش کرنی چاہیے۔ ایک ہمارا اپنا ذہن کہتا ہے کہ جہاں جو بیماری وہاں اس کا علاج، لیکن آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ اس ماحول میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تاج نبوت سجایا گیا اور آپ کے اوپر قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی، اس کا تعلق ان ساری برائیوں سے نہیں تھا، اس کا تعلق علم سے تھا۔ سورہ علق کی آیات نازل ہوئی، پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھ تیرا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے سکھایا قلم کے ذریعے اور انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ آیات انسان کو، مکے کے لوگوں کو اور قرآن کے ماننے والوں کو تعلیم دے رہی ہے کہ انسان کی پیدائش کے بعد
اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز اگر کوئی ہے تو وہ علم کا حاصل کرنا ہے۔ مکے کے لوگ کیا تھے؟ وہ خود اپنے بارے میں کہتے تھے، کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا، نحن امۃ امیۃ، ہم ایک ایسی قوم ہے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے۔ مکے کے لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، علم سے ان کا کوئی خاص واسطہ نہیں تھا، تو اللہ نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے علم حاصل کرنے کی تعلیم دی۔ کیوں؟ علم ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں علم کی شمع جلا دی جائے گی وہاں ہر طرح کی برائی اور گناہ کی تاریکی خود بخود مٹ جائے گی۔ جنگل میں ایک ویران گھر ہے تو آہستہ آہستہ اس گھر میں کیڑے مکوڑے سانپ بچھو اپنا ٹھکانہ بنا لیتے۔ گھر بند پڑا ہے تو اس میں کیڑے مکوڑے جانور اپنا ٹھکانہ بنا لیتے۔ اب رات کی تاریکی ہے، کوئی شخص اس گھر میں داخل ہونا چاہے اور ایک ایک کیڑے مکوڑے کو سانپ بچھو کو نکالنا چاہے تو اس کے لیے بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن اگر وہ اس گھر میں جا کر روشنی کر دے، آگ جلا دے، روشنی کر دے، تو جتنے کیڑے مکوڑے موذی جانور ہیں سانپ بچھو ہیں سب خود بخود نکل کر بھاگ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ٹھکانہ تاریکی اندھیرا ہے۔ جہاں تاریکی ہوگی وہ اپنا ٹھکانہ بنا لیں گے، جہاں اجالا ہوگا وہ خود بخود چلے جائیں۔ بس ایسی ہی مثال علم کی ہے کہ ہر طرح کے گناہ کی تاریکی اور اندھیرا معاشرے میں پایا جاتا ہے، انسان کی زندگی میں پایا جاتا ہے، گھروں میں پایا جاتا ہے۔ جس انسان کی زندگی میں علم ہوگا، جس گھر میں تعلیم کا ماحول ہوگا، جس معاشرے میں پڑھنے اور لکھنے کا مزاج ہوگا، اور جس معاشرے میں شرح خواندگی جتنی زیادہ ہوگی اس معاشرے میں برائیاں، گناہ، جرائم اتنے کم ہوں گے۔ کیونکہ جب علم انسان کے اندر آتا ہے تو وہ اس کو جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے، صحیح اور غلط کی تمیز انسان کے اندر پیدا کرتا ہے۔ جس معاشرے میں تعلیم عام ہوتی ہے اس معاشرے میں امن و امان ہوتا ہے، وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ کیسی ہی برائیاں ہوں، علم کی برکت سے برائیاں ختم ہو جاتی۔ شاعر نے کہا نا، ہو علم تو پھر کیا نہیں امکان میں تمہارے، تم چاہو تو جنگل کو بھی گلزار بنا دو۔ یہ علم کی برکت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے کلام پاک کی سب سے پہلی آیت نازل فرمائی تو علم کے متعلق۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بھی آپ دیکھیے۔ جس وقت غزوہ بدر پیش آیا، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، بڑے بڑے سرداران قریش مارے گئے، 70 افراد قید کر لیے گئے اور مدینہ لائے گئے۔ 70 مشرکین قید کر کے مدینہ لائے گئے۔ اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ جنگوں میں لوگ قید ہو جاتے تو پھر ان کے رشتہ دار بڑی بڑی رقم لے کر آتے، جس کو فدیہ کہا جاتا تھا، وہ دے کر اپنے قیدی کو چھوڑا کر لے کر چلے جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قیدی بنا کر ہمارے یہاں لائے گئے ہیں ان میں سے جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں ان کو اپنی رہائی کے لیے مال دینے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ مدینہ کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو وہ آزاد کر دیے جائیں۔ حالانکہ آپ کو تعجب ہوگا، اس زمانے میں مدینہ کے مسلمان انتہائی غربت اور فقر و فاقے کے دور سے گزر رہے تھے۔ مال و دولت سے زیادہ ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اگر ان قیدیوں کی رہائی کے بدلے ان کو کچھ فدیے کی رقم مل جاتی تو ان کے حالات درست ہو جاتے، کھانے پینے اور پہننے کا کچھ سامان ہو جاتا۔
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غذا پر، کھانے پینے پر، لباس پر اور اچھی معاشی زندگی پر حضور نے تعلیم کو ترجیح دی اور کہا کہ جو پڑھنا لکھنا جانتے وہ مدینے کے بچوں کو، مسلمانوں کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ کیوں؟ انسان پڑھ لکھ لے گا تو پھر علم کی برکت سے دنیا کی ساری نعمتیں اس کے قدموں میں ہوں گی۔ اب ایک طرف قرآن کی یہ آیت دیکھیے، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل دیکھیے، اور آپ کی حدیث بھی ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد قرآن پر ایمان لانے والی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر تسلیم کرنے والی قوم کا عالم دیکھیے۔ پوری دنیا میں تعلیم کے سلسلے میں سب سے زیادہ پچھڑی ہوئی اور پسماندہ قوم مسلمان۔ ہمارے اپنے ملک میں جن برادریوں کو، پسماندہ قبائل کو، اور جن لوگوں کو لوگ اپنے پیر کی جوتی کے برابر نہیں سمجھتے تھے، جن کے بچے بڑے ہو کر کبھی تعلیم گاہوں کا رخ نہیں کرتے تھے، سیدھا جنگل اور کھیتیوں کی طرف چلے جاتے تھے، آج ان میں بھی تعلیم کے سلسلے میں اتنی بیداری آئی ہے کہ ان کے اندر جو شرع خواندگی ہے وہ ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ مسلمان پیچھے ہیں، اور کیوں پیچھے ہیں؟ اس کی وجہ ہے، سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ تعلیم کی اہمیت کو آج بھی پوری طرح مسلمان محسوس نہیں کرتے کہ علم کیا ہے، تعلیم ضروری کیوں ہے، اس کا فائدہ کیا ہے۔ چنانچہ بچہ کچھ بڑا ہوا تو اس کو کام پر لگا دے۔ آپ دیکھ لیجیے سب سے زیادہ کام کرنے والوں میں اور نچلے درجے کا کام کرنے والوں میں مسلمان سوچتے ہیں تعلیم حاصل کرے گا تو وقت بھی جائے گا، پیسہ بھی خرچ ہوگا، اور ابھی کام کرنا شروع کر دے گا تو ابھی پیسہ آنے لگے گا، جبکہ ابھی اگر 100 روپیہ آ رہا ہے، تعلیم حاصل کرنے کے بعد 10,000 روپیہ آ سکتا ہے۔ پڑھے لکھے انسان کی ویلو زیادہ ہوتی۔ اب دیکھیے روڈ بن رہی ہو تو بہت سارے مزدور، کوئی گڑھا کھود رہا ہے، کوئی پتھر ڈھو رہا ہے، اور ایک آدمی ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھا ہے، چھتری کے نیچے بیٹھ کر ڈائریکشن دے رہا ہے، 50 مزدوروں کے برابر اس ایک آدمی کی تنخواہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ وہ پڑھا لکھا ہے۔ تو آج کی معمولی تکلیف اور مشقت کل کی راحت کا ذریعہ بنتی ہے، لیکن اس کو بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے، تو بچوں کو فوراً روزگار سے جوڑ دیتے۔ دوسری وجہ تعلیم میں آگے نہ بڑھنے کی۔ بہت سارے افراد دوست مالدار بھی ہیں اور اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلا سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اس لیے تعلیم نہیں دلاتے کہ پڑھ کر بھی کاروبار کرے گا، اس لیے بغیر پڑھے بھی کاروبار کر لے تو اچھا ہے، کیوں وقت تو ضائع کیا جائے۔ جبکہ ایک پڑھا لکھا انسان جب کوئی کام کرتا ہے اور ایک بے پڑھا لکھا انسان کوئی کام کرتا ہے تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا پڑھے لکھے اور بے پڑھے لکھے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، دونوں میں فرق ہو۔ اور پھر اعلیٰ عہدوں پر اور اونچے منصب پر پہنچنے کے لیے تعلیم تو ضروری ہے، مال و دولت کافی نہیں۔ تیسری چیز، بہت سارے مسلمان بچے 7ویں 8ویں تک، 10ویں تک، 12ویں تک تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد کام سے لگ جاتے ہیں، کاروبار سے جڑ جاتے ہیں۔ اس موضوع پر ہم لوگوں نے گفتگو کرنے سے پہلے بہت سارا علمی مواد اکٹھا کیا، حالات معلوم کیے، تو شہر کی ایک مشہور اسکول کے ٹیچر نے مجھ کو بتایا کہ آپ
جمعہ کے منبر سے مسلمانوں کو یہ پیغام دیجیے، 12ویں کلاس کے بعد آپ کا بچہ اگر 4 سال محنت کر کے تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس کی برکت سے 40 سال وہ آرام کے ساتھ اور عزت کے ساتھ زندگی گزارے۔ کتنے سال؟ 4 سال۔ بہت سارے کورسز ہوتے ہیں، بہت سارے راستے وہاں سے نکلتے ہیں، تعلیم کے بھی اور تعلیم کے بعد ملازمت کے۔ یہ خیال غلط ہے کہ پڑھ لکھ کر بھی تو اپنا ہی کام کرنا ہے، کوئی ملازمت ملنے والی نہیں۔ آج بھی قابل افراد کی جگہیں خالی، آج بھی اچھی صلاحیت اور استعداد رکھنے والے افراد کے لیے اونچے مناصب خالی، لوگ ملتے نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں 1980 کی دہائی میں عرب ممالک میں جب ملازمت کے لیے مواقع پیدا ہوتے تھے اور ملازمت کے لیے اشتہار دیا جاتا تھا تو عرب ممالک لکھا کرتے تھے اونلی مسلم، کہ ہمارے ہاں فلاں فلاں ویکینسی ہے، فلاں فلاں جاب خالی ہے، پوری دنیا سے کوئی شخص بھی اپلائی کر سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ لیکن ہوتا یہ تھا کہ ان اونچے عہدے اور مناصب کے لیے مسلمان نہیں ملتے تھے، غیر مسلم افراد کی درخواستیں جمع ہو جاتی تھیں، وہ ایسی ڈگری اور صلاحیت رکھنے والے مسلمان نہیں مل رہے۔ پھر مجبور ہو کر انہوں نے لکھنا شروع کیا کہ غیر مسلم بھی اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن اگر مسلمان اور غیر مسلم دونوں کی درخواست آئے گی تو مسلمان کو ترجیح دی جائے گی۔ پھر بھی یہ ہوتا تھا کہ مسلمان نہیں مل رہے ہیں۔ پھر مجبور ہو کر انہوں نے 10-15 سال کے بعد یہ لکھنا شروع کر دیا کہ مذہب کی کوئی قید نہیں ہے، جو بھی درخواست دے گا ہم اس کو قبول کر لیں۔ تو عرب ملکوں میں آج بھی بڑی بڑی کمپنیوں میں بڑے بڑے عہدے اور مناصب پر کام کرنے والے غیر مسلم ہیں کہ مسلمان ویسی تعلیمی استعداد رکھنے والے نہیں ملتے۔ یہ حال۔ ایک بڑی وجہ تعلیم کے سلسلے میں، تعلیم کے میدان میں پیچھے رہنے کی یہ ہے کہ غربت پیروں کی زنجیر بن جاتی ہے۔ بہت سارے ہونہار مسلم بچے آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن آگے نہیں بڑھ پاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب تعلیم بھی اتنی آسان نہیں رہی، تعلیم گاہیں تجارتی مراکز میں تبدیل ہو چکی اور تعلیم کو ذریعہ خدمت کے بجائے ذریعہ تجارت بنا لیا گیا۔ اب ایڈمیشن سے لے کر ڈونیشن تک اور پھر الگ الگ طریقے سے اتنا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، ایک غریب آدمی کی کمر ٹوٹ جاتی، وہ کیسے تعلیم حاصل کرے؟ تو غربت بہت بڑی وجہ بن جاتی۔ لیکن آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی، جو غریب ماں باپ اپنے بچوں کو کتابیں اور کاپیاں خرید کر نہیں دے پاتے، اسکول کی فیس ادا نہیں کر پاتے، انہی غریبوں کے یہاں آپ چلے جائیے۔ اسکول کا ایک بچہ کہنے لگا میرے والد صاحب بہت غریب ہے، وہ فیس نہیں دے سکتے، میں کتابیں اور کاپیاں نہیں خرید سکتا۔ اسکول کے کچھ ٹیچروں نے سوچا کہ ہمیں چاہیے کہ اپنی تنخواہ میں سے اس بچے کی مدد کر دیں، یہ بچہ ہونہار ہے، پڑھ لکھ کر آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو انہوں نے سوچا پہلے اس کے گھر جا کر حالات دیکھ لیں، اس کے والد سے ملاقات کر لیں۔ گھر پہنچے تو باہر خوب بڑا ڈش اینٹینا لگا ہوا ہے، اس غریب کے گھر پر کیبل سروس، اندر بڑی اسکرین لگی ہوئی، گھر کے باہر مہنگی ٹو ویلر کھڑی ہوئی، باپ کے پاس مہنگا اینڈرائڈ موبائل ہے، اور انہی غریبوں کے ہاں جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو وہ فضول خرچی کی جاتی ہے کہ بعض مرتبہ امیر بھی کرنے سے اجتناب کرتا ہے، ایسے غریب۔ یعنی مسلمانوں کے پاس پیسہ ہے لیکن ان کے پاس ترجیح نہیں ہے، سلیکشن صحیح نہیں ہے کہ ہمارا یہ پیسہ کہاں خرچ ہونا چاہیے۔ شادی پر خوب خرچ کریں گے، موبائل پر خرچ کریں گے، گھر بنانے پر خوب خرچ کریں گے، سیر و تفریح میں خرچ کریں گے، فضول چیزوں پر خرچ کریں گے، تعلیم کا موقع آئے گا تو غریب بن جائے گا۔ جبکہ حکم یہ ہے آپ 2 وقتوں کے بجائے 1 وقت کھانا کھاؤ، لیکن علم حاصل کرو اور اپنے بچوں کو بھی تعلیم دلاؤ۔
آگے چل کر اللہ اس علم کی برکت سے پھر وہ فراوانی عطا کرے گا، ہم لوگ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ جتنے افراد اونچے اونچے عہدے اور مناصب پر ہیں، آپ کبھی ان کی زندگی پڑھیے کہ انہوں نے کیسی قسم و کرسی اور غربت کے ساتھ تعلیم حاصل کی، اور پھر اس کی برکت سے خدا نے ان کو کیسی بلندی عطا کی۔ برطانیہ کا سابق وزیر اعظم گزرا ہے ابھی 1-2 ٹرم پہلے، جس نے امریکہ کے ساتھ مل کر افغانستان پر حملہ کیا تھا، میں نام لینا نہیں چاہتا۔ اس کے تعلق سے میں نے ایک آرٹیکل اخبار میں پڑھا تھا کہ جس وقت وہ تعلیم حاصل کر رہا تھا، کمرے کی فیس اور کرایہ دینے کے لیے اس کے پاس طاقت نہیں تھی، تو وہ کالج کے بینچ پر سویا کرتا تھا رات کو، لیکن اس نے علم حاصل کیا تو برطانیہ کا وزیر اعظم بن گیا۔ تو ایک بڑی وجہ یہ کہ ہم لوگ غربت کا رونا روتے ہیں، لیکن جہاں پیسہ خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ نہیں کرتے۔ ایک اور بڑی وجہ تعلیم کے سلسلے میں مسلمانوں کی پسماندگی کی یہ ہے کہ ہمارے والدین اور سرپرست حضرات اپنے بچوں کو اسکول میں داخل تو کر دیتے ہیں، لیکن استاد کو کہہ دیتے ہیں اب تمہارے حوالے وطن ساتھی، اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ تجربہ یہ ہے کہ جس بچے کے پیچھے استاد اور سرپرست دونوں کی محنت اور توجہ ہوتی ہے، وہ بچہ نکھر کر سنور کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ صرف استاد کی محنت سے کچھ نہیں ہوتا، سرپرستوں کی محنت ضروری ہے، لیکن حال یہ ہے کہ کبھی اسکول میں جا کر معلوم نہیں کرتے بچہ آ رہا ہے کہ نہیں، اس کی کارکردگی کیسی ہے، بچے کا بستہ چیک نہیں کرتے کہ کاپیاں فل ہیں کہ نہیں، کتابیں ہیں کہ نہیں۔ ایک شخص کہنے لگا مولانا یہ میرا بچہ ہے، ذرا اس کے لیے دعا کر دیجیے۔ پوچھا کہ اچھا ماشاءاللہ کیا نام ہے، کہاں تعلیم حاصل کر رہا ہے، فلاں اسکول میں پڑھ رہا ہے۔ پوچھا کون سی جماعت میں ہے، وہ شخص تو کہنے لگے تیسری میں ہے۔ تو بچہ باپ کو کہتا ہے نہیں نا ابو میں چوتھی میں ہوں نا، یعنی باپ کو یہی نہیں پتا ہے کہ وہ تیسری میں ہے کہ چوتھی میں۔ آپ بتائیے بچہ کیسے آگے بڑھے؟ یہ غفلت ہے۔ تو سرپرستوں کی ذمہ داری ہے اسکول میں گاہے بگاہے جایا کریں، معلوم کرے بچہ کیا پڑھ رہا ہے، اس کی کارکردگی کیا ہے، اس کا رزلٹ کیا ہے، بچے کی حوصلہ افزائی کرے، وہ مایوس ہو تو اس کو امید دلائیں، تو پھر بچہ آگے بڑھے گا۔ اسی طرح جو اسکولوں کے ذمہ دار ہیں، جو اساتذہ اور ٹیچر ہیں، یا جو معاشرے کے مالدار افراد ہیں، اللہ نے 2 بیٹا دیا ہے، کسی رشتہ دار کو پڑوسی کے بچے کو اپنا بیٹا بنا لے تعلیمی لحاظ سے، کہ اگر مجھے طاقت ہے تو میں اس کی تعلیم کا خرچ اٹھاؤں گا تاکہ یہ بچہ پڑھ لکھ کر آگے بڑھ جائے۔ یہ بڑا صدقہ ہے، بڑی نیکی ہے، معمولی بات نہیں۔ صرف مسجد اور مدرسے میں اور تھیلی میں چندہ ڈال دینا ثواب کی چیز نہیں، اس طرح کسی غریب کے اوپر خرچ کر دینا بھی بڑی نیکی۔ جو ٹیچرز ہیں وہ اپنی تنخواہ کا کچھ حصہ اپنے طلباء، غریب طلباء پر خرچ کر دیں۔ جو اسکولوں کے ذمہ دار ہیں وہ کچھ لوگوں کا داخلہ فری میں کر لیا کرے، تو یہ بھی بڑی نیکی ہوگی۔ اسی طرح جو ہمارے نوجوان ہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیں۔ مشکلات پیش آئے، مضمون بڑا مشکل معلوم ہو رہا ہو تو ہمت نہ ہارے۔ جو مشکلات پر قابو پا لیتا ہے وہی ترقی کرتا ہے۔ کوئی چیز آسان نہیں ہوتی۔ علم کے بارے میں کہا جاتا ہے العلم لا یعطیک بعضہ حتی تعطیہ کلہ، علم اپنا تھوڑا حصہ تمہیں اس وقت دے گا جب تم اپنا سب کچھ اسے دے دو گے۔ ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہو رہا ہے، نوجوان بچوں کا، طلباء کا، کہ اب ان کو پڑھنے لکھنے سے زیادہ دلچسپی نہیں، تن آسانی، وہ سوئے رہتے ہیں، وقت پر اسکول مدرسہ نہیں جاتے، اپنا مضمون پورا نہیں کرتے، استاذ کی سختی برداشت نہیں کرتے، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے تو کہہ دیتے ہیں یہ اپنے بس کا نہیں، ہمت ہار جاتی۔ پاکستان کے سائنسداں گزرے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ان کو نوبل پرائز دیا گیا تھا، دنیا بھر کا مشہور پرائز، انعام ہے نوبل، بہت کم مسلمانوں کو ملتا ہے، زیادہ تر یہودیوں اور عیسائیوں کو ملتا ہے، ان کو دیا گیا تھا۔ اخبار کے رپورٹر نے پوچھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے تمہاری کامیابی کا راز کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں بہت محنتی ہوں۔ تو اس نے کہا محنت تو بہت سارے طلبہ کرتے، سب کو نوبل پرائز نہیں ملتا، آپ کو کیسے ملا؟ ہو سکتا ہے آپ بہت ذہین ہو،
انہوں نے کہا میں جتنا ذہین ہوں اس سے زیادہ محنتی ہوں، اور محنت سے کوئی چیز ملتی ہے۔ پوچھا کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، جس وقت میں کالج میں پڑھتا تھا تو ایک کتاب میں نے پڑھی، مجھ کو سمجھ میں نہیں آئی، میں نے دوبارہ پڑھی تو بھی نہیں سمجھ میں آئی، تیسری مرتبہ پڑھی تو بھی نہیں سمجھ سکا، میں نے مسلسل 67 مرتبہ اس کتاب کو پڑھا، تب وہ کتاب مجھے سمجھ میں آئی، اور جب تک سمجھ میں نہیں آئی میں سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ اسی کو کہتے ہیں منزل کی تمنا ہے تو کر جہد مسلسل، خیرات میں یوں چاند ستارے نہیں ملتے۔ تو ہمارے طلبہ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ مستقل محنت کریں، آج وہ تعلیم حاصل کریں گے، کل ان کے ذریعے پورے معاشرے کو علم کی روشنی ملے گی، پورے خاندان کی ترقی ہوگی، پوری قوم ترقی کرے۔ آپ ذرا سوچئے نا، ایک مسلمان بڑا آفیسر بن جاتا ہے، اچھے منصب پر اپنی تعلیمی قابلیت کی وجہ سے پہنچ جاتا ہے، اگر وہ ریلوے میں چلا جائے، کارپوریشن میں چلا جائے، اسمبلی میں چلا جائے، پارلیمنٹ میں چلا جائے، اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ چل جائے منماڑ میں آفس میں ایک مسلمان ہے جو ٹکٹ بناتا ہے، تو پورے خاندان کو، پورے محلے والوں کو اس سے فائدہ ہو جاتا ہے، رابطہ کر لیتے ہیں، کام آسان ہو جاتا ہے، اور ایک مسلمان کسی شعبے میں پہنچتا ہے تو دوسروں کے لیے راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ موجودہ حالات کا تقاضا ہے، کل سے اسکولیں شروع ہو چکی ہیں، اب ان حالات میں ہم لوگ اپنی ترجیحات بدلیں۔ ہم نے بہت زندگی گزار لی غفلت کے ساتھ، عیش پرستی کے ساتھ، کھانے پینے اور گھومنے پھرنے کے ساتھ۔ اب تقاضا اس بات کا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ملک میں اگر ہمیں عزت کے ساتھ سر اٹھا کر جینا ہے تو ہم تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں اور اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر توجہ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کسی باپ نے اپنی اولاد کو تعلیم سے بڑھ کر کوئی تحفہ اور ہدیہ نہیں دیا۔ ہم اپنے بچوں کی خوشی کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، کریں، کوئی منائی نہیں ہے، لیکن کہنے والے نے کہا اپنے بچوں کو سونے کا نوالا کھلاؤ لیکن ان پر نگاہ شیر کی رکھو۔ ہم لوگ آج اپنے بچوں سے غافل ہو چکے، ان کی تعلیم اور تربیت سے غافل ہو چکے، یہی وجہ ہے بچے بڑے ہو کر نہ معاشرے کے ہوتے ہیں نہ ہمارے ہوتے ہیں، پھر ہم لوگ شکوہ شکایت کرتے ہیں اور اولاد کے دکھوں سے پریشان رہتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کریں، ان کو وقت دیں۔ افسوس کہ آج ہمارے پاس بچوں کے لیے وقت نہیں رہا۔ میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات سنائی تھی، سنا کر گفتگو مکمل کرتا ہوں کہ رات کا وقت ہے، باپ کاروبار سے تھکا ہارا آ کر گھر میں بیٹھا ہے، موبائل میں مشغول ہے، ماں ٹی وی پر سیریل دیکھ رہی ہے، معصوم بچہ درمیان میں بیٹھا ہے، ایک بار باپ کو دیکھتا ہے ابو ابو کہتا ہے، ماں کو دیکھ کر امی امی کہتا ہے، کوئی دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ تو بچہ سوچتا ہے پتہ نہیں میں بھی پیدا ہوا تھا یا ڈاؤن لوڈ کیا گیا تھا، کہ نہ ماں توجہ دے رہی نہ باپ توجہ دے رہے۔ آج اگر ہم نے غفلت کی تو دنیا میں اولاد کو دکھ کا ذریعہ بنے گی، ناکامی کے ساتھ زندگی گزارے، آخرت میں بھی ہماری بڑی پکڑ ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ہماری قوم ترقی کرے، ہمارا بچے کا مستقبل روشن ہو، تو ہمیں تعلیم کے سلسلے میں توجہ دینی ہوگی، اور طلباء کی، سرپرستوں کی، اساتذہ کی، تعلیم گاہوں کے ذمہ داران کی جو ذمہ داریاں بتائی گئی انہیں انجام دینا ہوگا۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق بخشے۔ وما توفیق الا باللہ۔